اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ الماعون پڑھ رہے ہیں جو کہ قرآن مجید کی 107 نمبر سورہ ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 ہے، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جی افشان جبین، وَلَا يَحُضُّ، یہاں تک آپ چلو۔ واہ حرف عطف ہے ٹھیک ہے، اور لا نہیں کا ہے، یہ یہود اسم ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حرف عطف، حرف عطف کا کیا مطلب ہوا؟ اور بتا دیں اس کا معنی۔ اور تو ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بھی حرف عطف آ جائے اس کا کیا مطلب دو ہوتا ہے؟ ورڈز کو یا دو ورڈز یا دو سینٹنس کو جوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ کس کو جوڑ رہا ہے؟ یہاں پہ دو یتیم، سینٹنس کو جوڑ رہا ہے۔ دو جملوں کو۔ تو جب بھی دو جی، دو جملوں کو جملے جوڑتا ہے، پچھلا جملہ کیا کہلاتا ہے اور بعد آنے والا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوف کہلاتا ہے، معطوف معطوف الیہ۔ تو پہلے معطوف الیہ آتا ہے کہ پہلے معطوف آتا ہے؟ معطوف معطوف الیہ آتا ہے، پھر بعد میں معطوف آتا ہے۔ بالکل، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے پیچھے والا جو جملہ ہے وہ معطوف علیہ ہے، جی اور اب اس کے بعد واو کے بعد جو جملہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ معطوف ہوگا۔ معطوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، جی اب اس کا مطلب ہے اب معطوف ہم کرنے لگے ہیں۔ اب معطوف میں لا یا حضو، لا کون سا ہے؟ کتنے قسم کے لا ہوتے ہیں؟ ٹوٹل کتنے قسم کے لا ہوتے ہیں؟ عائشہ جی حسن میم، آپ مجھے بتاؤ پتہ گے لا نہیں۔ کی کتنی اقسام ہیں؟ کامن یوز ہونے والے، ویسے تو ہر لفظ کے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، لیکن کامن یوز ہونے والی لا کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 ہے۔ 3؟ کون کون سی؟ کس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ ایک اسم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کیا لائے نام نفی ہے؟ جنس، لائے بالکل، نفی لا جنس نفی جنس، یعنی کہ اس کی نشانی اور کیا ہے کہ لا کے بعد ایک اسم ہوگا اور وہ اسم ہمیشہ نسب۔ منصوب ہوگا، یعنی کہ ویسے ہم نے جی پڑھا تھا ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، رفع والا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لیکن لا نفی جنس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ رفع سے منصوب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ زبر پہ، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے اللہ کے، یعنی کہ پورے جنس کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا لا کون سا ہوتا ہے؟ لائے نہیں ہوتا ہے، لائے نہیں، مضارع کے ساتھ آتا ہے، فعل بالکل مضارع فعل کے ساتھ مضارع آتا کے ہے، ساتھ آتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ ساکن کر دیتا ہے۔ وہ آخری ساکن نہیں کہلاتے، اس کو مجزوم، جزم کہتے ہیں۔ جی مجزوم کر ساکن دیتا وہ ہے۔ ہوتا جی ہے کہ جو کہیں پہ بھی آ جائے، مثلا لفظ ہے مسکین، تو جو اب یہ سین ہے یہ ساکن ہے، کین کا جو یا ہے یہ ساکن ہے، ساکن کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو کسی وجہ سے ساکن ہوتا ہے، یعنی کہ لائے نہیں کی وجہ سے یا فعل امر بننے کی وجہ سے، تو وہ جو ساکن ہوتا ہے وہ جزم کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ اصل میں ساکن نہیں ہے، اصل میں تو وہ پیش تھی، کسی وجہ نے اس کو ساکن جی کیا، تو وہ جزم کہلاتا ہے، اور اس لفظ کو مجزوم کہتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں جی نا رفع سے مرفوع، نصب سے منصوب، جر سے مجرور، تو یہ کہلائے گا مجزوم۔ ٹھیک جی ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی کیا نشانی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضارع جو ہے اس کے ساتھ جو لا لگی ہوئی ہے یہ وہ ہے، یعنی کہ اینڈ کو اس نے ساکن کیا ہوتا ہے، جی اور اس کے لیے لازم ہے کہ لا کے بعد علامت مضارع تے ہوتی ہے، لا پلس ت۔ جی حاضر کے سیکھوں پہ آتا ہے یہ لائے بالکل، نہیں۔ تو شروع میں لا کے بعد تے کا ہونا بھی مسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگر لا کے بعد ی ہے یا نون ہے یا حمزہ ہے تو بھی وہ نہیں ہوگا، لائے جی نہیں ہوگا، یعنی کہ دو اس کے ساتھ لازمی ہے کہ لا کے بعد علامت مضارع ت ہو اور آخر سے وہ مجزوم ہو، لفظ جزم والا ہو۔ اب تیسرا اور آخری کون سا ہے؟
लाए नफी है वो। लाए नफी, वो क्या जो करता है और कहाँ जी, होता है? ये कुछ चेंजेस मुदारे पे आते हैं, लेकिन कोई चेंजेस नहीं होते इसमें। बिल्कुल सिंपल, मर्जिंग यानी वगैरह कि नहीं करेगा। अगर ला के बाद त है और मुजारे मजूम है तो हम कहेंगे लाए नफी है या लाए नहीं है। और अगर ला के बाद कोई मुजारे है और बगैर किसी तब्दीली के है, अब यहाँ पे मुजारे या वाला भी हो सकता है, ठीक है, यफलू भी हो सकता है, तफलू भी हो सकता है, अफलू भी हो सकता है, नाफलू भी हो सकता है, और एंड पे भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अपनी असल हालत में होगा। अब यहाँ सिंपल नफी की जा रही है, इसको कहते हैं लाए नफी। अब यहाँ पे कौन सा है? आयत में अब जो ला है ये कौन सा है इन तीन में से? ये नफी वाला ही है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा इसके बाद जो मुजारे है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं नजर आ रही, अलामत मुजारे जी या है, ठीक है, वरना ला प्लस त होना चाहिए थी, ठीक है, जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब लाए नफी के बाद आगे आ रहा है यहुज्जु। जी, कलसूम नवीद आप इसको खोलो और इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करो। मैम यह मैम पहले तो हम देखेंगे ये फेल है और फेल मुजारे है, ठीक है, और मैम इसके आखिरी कलमे पे शब्द है। मुजारे में भी आगे फिर वजाहत मजीद होती है, मुजारे की दो जी गर्दानें हैं, खाली जी फेल मैम, मुजारे पे एंड नहीं हो जाता। मरूफ मरूफ और मजहूल। जी, जी, मुजारे मरूफ और मजहूल, ये या जबर वाली है तो ये मरूफ है मैम, बिल्कुल मुजारे ठीक हो मरूफ है। गया, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि खाली मुजारे नहीं और बताना, अगर माजी या मुजारे है तो उसका मुजारे मजीद आगे मरूफ जी बताना है मैम। कि मारूफ और या मजहूल भी। मैम ये मुजारे मरूफ है ठीक है, या हुल, लेकिन मुझे शब्दा कंफ्यूज कर रही है मैम। सबसे लेकिन पहला शब्दा असूल क्या आपको बताया है मैंने? मैम सबसे पहले हमने जाना है, दो घर हैं, एक अम, जो है सलासी मजीद का, सलासी मुजरद का, और एक मजीद फी का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है वो मजीद फी की कोई निशानी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, बाबे इफ़ाल हो सकता है, उसमें तो निशानी नजर नहीं आती। हाँ हो सकता है मैम, क्योंकि उसकी हमजा जो है ना वो या के पीछे छुप जाती है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? मैम फिर उसकी आइन कलमा को देखते हैं हम। ठीक है, आइन कलमा तो कैसे अगर लगती है? इफ़आल हुआ तो उसकी आइन कलमा तो जेर वाली होगी। आइन कलमा जेर वाली होगी, और क्या निशानी होती है? मैम उसकी जतान पेश वाली होती है, तो यहाँ तो पेश वाली नहीं है। बस ये चीजें दिखने वाली हैं ना, समझ आई अब आपको? जी मैम। कैसे जी समझना है आपने इसको? जी आपने उसकी तमाम निशानियां देखनी है, इसीलिए तो मैंने कहा ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए, कि जैसे ही आप ठीक है। फॉर्मूला तो देखें मैम ये आपको, तो मैम आप ये फिर इफ़आल उनसे तो नहीं। नहीं है ना, और बाकी भी किसी की निशानी नहीं, नहीं है, तो फिर ये नहीं सुलासी है, मजीद भी है कि मुजरद है? नहीं मुजरद है, सलासी मुजरद है। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था सबसे पहला कायदा जो आप सब लोग भूल जाते हो, कि आपने लफ्ज को तोड़ना है और तोड़ के रूट वर्ड निकालना है। अब रूट वर्ड को जब सर्कल करोगे तो आपको पता चलेगा शुरू में क्या है, बाद में क्या है, मैम उससे इसकी आपको या पता तोड़ी। चलेगा। और इवन अगर उसके बीच में भी कुछ है, सुलासी मजीद फी की निशानी, अब ये तमाम एक्स्ट्रा चीजें आपको सारे जवाबात बताती हैं। अब जैसे आपने अलामत जी मैम। मुजारे को देख के कहा ना कि ये फेले मुजारे है, और इसकी जी या की मैम। जबर को देख के कहा कि मारूफ है, जी और इसी की जबर को देख के कहा कि बाबे फाल नहीं हो सकता। तो जी मैम। पहला स्टेप ये है कि लफ्ज तोड़ो, रूट वर्ड तलाश करो, उसको सर्कल करो, और फिर उसकी दाएं बाएं की बातें आपको सब जवाब देना शुरू करेंगी। जी मैम। तो इसकी मैम अलामत रूट वर्ड क्या मुजारे है? अलग है, हा दाद दाद।
یا اس کا آپ نے نکال کے علیحدہ کر دیا، اور جی آگے ہا ضاد داد داد ضاد. داد کیسے جی پتہ چلا کہ دو ضاد ہیں؟ میم شد نے بتایا کہ یہاں دو ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا حرکت والا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا تھا اگر 3 حرف ہوں اور سینٹر میں شدہ ہو تو اس کا تعلق باب تفعیل سے ہوگا، اور اگر 2 ہی حرف ہیں روٹ ورڈ کے اور لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ٹائمز ہے. پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی 3 میم حرف اور آئین کلمہ پہ شدہ تو اس کا مطلب ہے باب تفعیل ہے، اور اگر 2 حرف ہیں اور اس کے آئین کلمہ پہ شدہ ہے لاسٹ لیٹر پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 ٹائمز ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے شارٹ کر دیا ہے. 2 دفعہ ضاد لکھنے کے بجائے شدہ سے اس کو آپ نے شارٹ کر دیا. تو ہا ضاد ضاد. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے پاس روٹ ورڈ آ گیا. اب آپ کے پاس صرف یا رہ گئی ہے جس سے اب آپ نے ساری باتیں بتانی ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نے کافی حد تک بتا دی کہ فعل مضارع ہے، اسی کی یا کو دیکھ کے بتایا معروف ہے، اسی یا کو دیکھ کے بتایا کہ ثلاثی مجرد ہے. اب اس کے بعد اور کیا بتانا ہوتا ہے؟ آپ کمرے میم گھر یہ میں گھسے، اس کے فعل باب کیا ہے اس کا؟ اب ثلاثی مجرد ہے تو اس کا کوئی باب بھی ہوگا. یہ میں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہوں، باب ناصرہ میم سے ہے. ناصرہ جی. تو میم تو آپ یہ اس مادے کو پہلے باب ناصرہ پہ لے کے جاؤ، کیسے بنے گا؟ یہاں شروع جی میم ناصرہ پہ جائے گا تو یہاں شروع بن جائے گا نا. بیٹا، اس مادے کی بات کر رہی ہوں، اس کو باب ناصرہ پہ لے کے جاؤ. یہاں شروع ہے تو یحضرو یحدودو میم یحدودو پھر بنے گا نا. جی، ین سورو سے بن جی جائے گا یح دو دودو. جی اب اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے 2 کو آپس میں مد غم، اس کو کہا جاتا ہے جی مد غم کرنا، ادغام. جی میم ٹھیک ہے، جی میم لفظ آپ لوگ یاد کر لیں. جب 2 لوگوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے لیٹرز کو تو اس کو کہتے ہیں ادغام. ایک دوسروں کے جی میم اندر مد غم کر دیا، ایک دوسروں کے اندر مرج کر دیا. تو اس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے آخری والے کو نہیں چھیڑنا. آپ نے دیکھا کہ آخری پہ پیش ہے تو ضاد جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن جو اس کے پیچھے والا لیٹر ہوتا ہے اگر وہ، اب آپ نے سینٹر والے کو آخری کے اندر ملانا ہے، جی اگر میم اس سینٹر والے لیٹر کے پیچھے ساکن ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی ساکن اس کو شفٹ کر دیتا ہے. تو ضاد نے کیا کیا، جو پیچھے ہا ساکن تھی اس کو اپنا پیش دے دی اور خود ساکن ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ شدہ کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرکت والا ہوتا ہے. رب جی میم رب بے ساکن، پھر با ربا، پھر بے کے جی اوپر میم حرکت. حقا، ہا کے بعد قاف ساکن، پھر کاف کے بعد زبر حقا. ٹھیک ہے، جی میم. تو تو میم یہاں پہ اس فرسٹ ضاد نے داد میں اپنی پیش ہا کو دی اور ہا کی ٹھیک ہے. ساکن خود لے کے شدہ والی سچویشن میں آ گیا. ٹھیک ہے، جی میم جی تو کیا بن گیا، یا خود دو اور ہا نے لے لی اس کی پیش اور ضاد کو دے دی اپنی ساکن، جی اور دوسری جو ذات پیش زو ہے وہ ویسے ہی تھا. ویسے کی ویسی رہی. تو اب کیا جی نیا میم ورڈ بن گیا، یا یا حز. خود دو یہ میں یس میم. سارے بچوں کو سمجھ آئی ہے بیٹا؟ باقی بچے جو ہیں ان کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے ادغام کیسے کیا جاتا ہے؟ جی جی گڈ ہو گیا. ادغام کی تو سمجھ آ گئی ہے. میں نے صرف یہ چیز کنفرم کرنی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر آخری حرف پر شاد ہو تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا، یہی بتایا نا آپ نے؟ نہیں بیٹا، مجرد کا تو میں نے نام ہی نہیں اگر لیا. آخری حرف میں نے آپ کو یہ نہیں، جیسے کہا یحض ہے نا.
جی میں نے آپ کو یہ आपने کہا، पहले बताया ना। میری بات जी صفیہ जी سن لو. مثال کے طور پہ 3 لفظ ہیں. سائرہ آپ کا کیمرہ آن ہو گیا بیٹا. جی 3 حرف ہیں، مثلا نصرہ، اور میں نے کہا کہ اگر 3 حروف ہوں اور سینٹر والے پہ شدہ ہو، پورے 3 حروف موجود ہیں اور سینٹر پہ شدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق، یہ عین کلمہ ہی ہے نا، जी کہ जी اس کا تعلق باب तफील से है। تفعیل سے ہے، ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. जी لیکن اب یہاں پہ بھی عین کلمہ پہ شدہ ہے، حضو میں، یا حضو. اب یہاں پہ بھی تو یہ عین کلمہ ہے نا، ہا زاد زاد، 2 ہی لیٹرز ہیں. تو اگر 2 لیٹرز ہیں اور اس پہ شدہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو یہ لیٹر جو ہے زاد، یہ 2 دفعہ ہے روٹ ورڈ میں، ہا زاد اور زاد. جس طرح رب ہے، اب رب تو 2 ठीक है لیٹر ठीक है। کا کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے 2 صفیہ 2 لیٹر जी کا روٹ ورڈ؟ नहीं 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 3 کا होता। ہوتا ہے زیادہ تر، کبھی کبھی 4 یا 5 کا آ سکتا ہے، تو 2 کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب رب میں تو 2 ठीक है لیٹرز ہیں، لیکن آپ دیکھو گے، ہم اردو میں تو نہیں لکھتے ہیں، لیکن عربی میں آپ دیکھو گے تو بے پہ شدہ پڑی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 2 دفعہ ہے، رے بے اور بے. حق، ہمارا اردو میں ابھی ہم کہتے ہیں حق، اب حق کے اوپر بھی یہ 2 لیٹرز ہیں، اس پہ بھی آپ دیکھو گے شدہ ہوگی. اس کا مطلب ہے ہا قاف قاف. اسی طرح آپ کہتے ہو ہمیں حج کرنے گئی، حج میں کتنے لیٹر نظر آ رہے ہیں؟ 3 کیسے 3 ہے؟ یہ بھی ہے اور جیم ہے 3 2 صرف. हाँ 2 है। حج، تو اب اس جیم پہ بھی آپ دیکھو گے تو شدہ ہوگی. اس کا بھی روٹ ورڈ ہا جیم جیم ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو پھر یہ ثلاثی مجرد بنے نا جب 3 3 ہی ہے تو؟ وہ تو بیٹا آپ دیکھو گے نا کہ اس میں مزید فی کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے. اچھا ابھی تو میں صرف اس رول کی بات کر رہی ہوں کہ اگر 2 ٹھیک ہے حرفی مادہ ملے آپ کو، تیسرا حرف تو نہیں ہے نا اس میں موجود، اور اس کے اوپر شدہ پڑی ہوئی ہے، اس کی بڑی اچھی نشانی ہے. آپ سورۃ فاتحہ روز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جی اس کا لاسٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ بلغالین۔ جی. اب اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لام کو اتنا لمبا کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اس پہ شد ہے اور پھر شد ہے، آگے حمزہ ہے۔ حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ شد ہے اور آگے ہوں، یا نون ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ہوں، بتاؤ کہ اگر اس کو توڑو گے تو کیسے توڑو گے؟ کیا کیا چیزیں سے علیحدہ کرو گے؟ شروع میں ال ہے، آخر میں یا نون ہے، اس کو ہٹا دو گے نا؟ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ہٹا دیا، ہوں، ال کو توڑ کے علیحدہ کر دیا جو اور یا نون کو توڑ کے علیحدہ کر دیا. پیچھے کتنے لیٹرز رہ گئے؟ 3 3. ضاد الف لام۔ اب اس میں جی آپ نے دیکھا حالانکہ یہ 3 ہے، لیکن لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے. جی جب بھی لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہوگی وہ لازمی 2 دفعہ ہے. سمجھ آئی؟ ہاں جی جب بھی لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے اس نے ہمیشہ 2 دفعہ ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضاد لام لام. اب یہ ورڈ میرے پاس کیا بن گیا؟ ضاد الف لام لام. اب یہ 3 کے 4 ہو گئے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک اضافی ہے. روٹ ورڈ تو ہمیں 3 کا چاہیے، تو کیا میں لام کو نکالوں گی کہ میں
حروف تہجی کو، حروف علت کو نکال لوں گی. ایکسٹرا کون سا ہوتا ہے ہمیشہ؟ حروف علت ہی ہوتا ہے. علت. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا روٹ ورڈ بن گیا نا، ضاد لام لام. جی ورنہ تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ الف جو ہے وہ واو یا یا کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ نہیں؟ جیسا قال رسول اللہ میں الف آتا ہے کہ نہیں آتا بیچ میں؟ جی وہ الف جو ہے وہ واو کی جگہ آیا ہوا ہے، قول تھا لفظ. اب یہاں ٹھیک پہ ہے. بھی تو آپ سوچ سکتے تھے نا کہ یہ الف جو ہے واو یا یا کی جگہ آیا ہوا ہے. کس چیز نے آپ کو بتایا کہ یہ الف ایکسٹرا ہے؟ کیونکہ لام پہ آخری حرف پہ شدہ ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آخری حرف پہ شدہ ہوگی مادے کے، وہ لازمی 2 دفعہ ہونا ہے. پوائنٹ سمجھ آیا زولیہ بچوں؟ بن جائے نا. جی جی زولیہ بن جاتا ہے نا اگر الف نکالیں تو. جی. سارے بچوں کو سمجھ آیا میرا یہ پوائنٹ؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی بچوں سمجھ آئیے؟ شکیلا، کمل، سائرہ. السلام علیکم. جی ٹیچر آ گئی اچھی طرح سے. چلیں گڈ ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی، ہم بہت سلو ہو جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل مضارع معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ سے ہے، اور جو ہے اب اس کا صیغہ رہ گیا ہے. کمل یونس آپ بتاؤ گے اس کا صیغہ کیا ہے؟ باجی یہ واحد مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا کہ واحد ہے؟ کیونکہ اس پہ نہ ہی کوئی تسنیہ کی نشانی ہے نہ ہی جمع کی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کو ہمیں پتہ ہے مضارع کی گردان میں آنی، اونا، اینا یا نون نسواں کچھ نہ کچھ آتا ہے نا. تو صرف جی پہلا صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں آتا، یعنی کہ اس کے بعد کچھ بھی ایڈ نہیں ہوتا، اور وہ یا سے شروع ہوتا ہے. ایون واحد مؤنث غائبہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھو تو ت سے شروع ہوتا ہے، یا سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واحد مذکر غائب. تو یہ ہمارا جی مکمل ہو گیا. آخری چیز رہ گئی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ خالی فعل بالفاعل ہے یا خالی فعل ہے. کیا اس میں سے کوئی فاعل نکلا ہوا ہے؟ سائرہ آپ بتاؤ گے کیا اس میں سے کوئی فاعل نکلا ہوا ہے یا فعل کے اندر ہی اس کا فاعل ہے؟ جی اس کا فعل کے اندر ہی فائل ہے میرا خیال ہے. نہیں فعل کے اندر ہی ہے. خیال نہیں ظاہر کرنا نا، اپنے ایگزیکٹ بتانا ہے. کیا کیسے پتا چلا ہے کہ اندر ہی ہے؟ کیا نشانی ہوتی ہے کیونکہ نکلنے کی؟ نکلنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو مفعول ہوگا نا، جو فائل ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اور کس شکل میں ہوتا ہے؟ ایک اسم ہونا چاہیے جملے کے اندر جو رفع کی حالت میں اسم ہونا ہو، چاہیے. یعنی کہ مرفوع اسم ہو اگر جملے میں، مرفوع تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل باہر آ چکا ہے. تو یہ فعل بالفاعل ہے، یعنی کہ فاعل اس کے اندر ہی ہے. تو کون سا فاعل ہوگا اس فائل کے اندر؟ اس کے اندر یہ ہے فعل مضارع معروف. تو اس کے اندر ہوگا ہوا تو نہیں ہوگا، ہوا ہی ہوگا. مجھے اس ٹائم نا یاد نہیں آ رہا. ایک منٹ سوری. اس کا صیغہ کیا ہے؟ ابھی ابھی ہم نے صیغہ کیا ہے اس کا. سیدھا اس کا واحد مذکر غائب ہے. تو جو صیغہ ہوتا ہے وہی چیز اندر ہوتی ہے نا، صیغہ کہتے ہی اس کو ہے. جو فاعل اندر چھپا ہوا ہے وہی اس کا صیغہ ہے. تو ہوا کا پھر ضمیر ہوگا اس کے ہوا اندر. کی ضمیر فاعل بن کے آ رہی ہوا ہے. ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہمارا یہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں تھی نا؟ اس کو پہچاننا، اس میں سے چیزیں نکالنا. تو ہوا فاعل. اب تبندہ آپ آ جاؤ. تعامل اللہ تعامل مسکین، اس کو کیا کرو گے آپ؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ اسم ہے، المسکین بھی اسم ہے. جی اسم یہ جو ہے نا
مرکب اضافی مرکب اضافی کون سے مل کے بن رہے ہیں مرکب اضافی؟ طعام مسکین بالکل ٹھیک ہو گیا. کیسے پتا چلا کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ یہ ہلکا پھلکا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. طعام ہلکا پھلکا حصہ میں اس لیے بن گیا. کیا بن گیا؟ پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. مضاف. اور المسکین اس کی کیا کیا اس کی تو ہو گئی کہ وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اور دوسری نشانی کیا ہوتی ہے اس کی؟ المسکین کی کیا نشانی ہے؟ یہ اس میں یہ ہے معرفہ ہے. یہ جی وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جی تو نہیں، میں نے کہا ہے کہ اس کے پارٹ کو کیا کہتے ہیں. وہ تو مضاف ہے نا طعام، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اب مضاف کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ مضاف ہوتا ہے ہلکا پھلکا. ٹھیک ہے، ہلکا اسم. اور یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جی جو مضاف الیہ ہے وہ کیسا ہوگا؟ وہ حالت جر میں ہوگا. جی اس کو لازماً مجرور اسم زیر ہونا والا ہے. ہوگا. یعنی کہ اس کے پاس کوئی اور دوسری آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجرور ہو جائے. مضاف الیہ مجرور اسم ہوتا ہے. اب جو مضاف الیہ ہے وہ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ معرفہ اسم ہے. مضاف کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اس میں الف لام نہیں لگا. جی اس میں وہاں تو پہ وہ الف تو نہیں ہلکا لگا. ہوتا ہے نا اس پہ ال ہوتی ہے نہ تنوین. تو پھر ہمیں کیسے پتا جی چلتا ہے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ جی کمل یونس آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ جی وہ مضاف الیہ کی وجہ سے جو پوزیشن مضاف الیہ کی ہوگی وہی مضاف کو ملے گی. بالکل زبردست ہو گیا. اگر مضاف معرفہ ہے تو مضاف الیہ کو بھی سوری مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو ہم کہیں گے مضاف بھی معرفہ ہے. اور اگر مضاف الیہ نکرہ اسم ہے تو ہم کہیں گے کہ مضاف بھی نکرہ اسم ہے. تبیندہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی دونوں آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں وسعت میں، سیم ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہڈن ہے اس کا نظر نہیں آ رہا کہ آلے کے تنوین، تو ہم مضاف کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ. ٹھیک ہے، جی مضاف الیہ کو دیکھ کے. سوری، چلیں یہ بھی ہو گیا. اب یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. آگے کون سا بچہ رہ گیا جس کی باری نہیں آئی؟ شکیلہ آپ بتاؤ اب کیا بنے گا؟ ٹیچر یہ پہلے مرکب جاری پھر مرکب اضافی بن کر یہ اس کا مفعول بن جائے گا. آپ بالکل غلط، آپ نے بہت اہم بات کو بہت غلط بولا کہ آپ کو ہم نے یہ سیکھا تھا، شاید وہ زیادہ گیپ آ گیا اس لیے آپ بھول گئے ہو. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی ایک لفظ ایسا ہو کہ جو دو مرکبات کا حصہ بن رہا ہو، مثلا طعام جو ہے وہ
المسکین کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا رہا ہے، اور یہی طعام اللہ کے ساتھ مل کے مرکب جاری بنا رہا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا مرکب ہو کہ جو ایسا لفظ ہو جو دو مرکبات کے بیچ میں کامن ہو، تو ہم ہمیشہ اینڈ سے بیکورڈ چلتے ہیں. ترجمہ بھی اینڈ سے بیکورڈ ہوتا ہے، اور آپ جو ہے آپ یہ تو نہیں کہتے پر کھانا مسکین، کہ آپ ایسے ترجمہ کرتے ہو پر کھانا کے مسکین. پہلے مضاف اور مضاف اضافی الیہ کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے نا، تو ایسا ترجمہ بن رہا ہے پر کھانا کے مسکین. نہیں، پہلے ٹیچر مرکب اضافی بنانا تھا، پھر وہ مرکب اضافی بن کر اللہ کا مجرور اسم بنے گا، مرکب جاری بنے گا، اور پھر وہ فعل کا جو ہے متعلق بن جائے گا. بالکل، کیونکہ یہ تو فعل اور فاعل تو آپ کے پاس آ چکا ہوا ہے جی سب سے پہلے. ٹھیک ہے، اب جی اللہ حرف جر اور جو آگے مرکب اضافی ہے وہ مجرور اسم، اور یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اور مرکب جاری، اب ہم نے یہ تو ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ جملہ کون سا ہے. جملے کی قسم تو ہم نے دیکھی نہیں تھی. اگر تو جملہ یہ فعل پتا سے ہوگا شروع تو ہوگا پھر اس کے مطابق ہم نام دیں گے نا. تو یہ ہے نا والا یہوذو، تو یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، کیونکہ واو اور لام تو وہ ہے حروف ہے. بالکل، تو جملہ فعلیہ ہو گیا نا. جی جو فعلیہ فعل ہو سے کے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آپ جی کے پاس لا یا حضو فعل اور بالفعل آ گیا، اس کے آگے فاعل آ گیا ہوا، اور اس کے بعد آ گیا متعلق فعل، فعل اور یہ پورا مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب جاری پھر کیا بن رہا ہے یہ جملے میں؟ جملہ فعلیہ، متعلق فعلیہ. سوری متعلق فعل. فعل. جی کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. کوئی مشکل بات تو نہیں تھی؟ نہیں نہیں. الحمدللہ. اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ کا کیا مطلب ہے؟ اب کوئی اور بچہ کوئی رہ گیا جس کی باری نہیں آئی وہ مجھے بتا دے. میں رہ گئی، صفیہ رہ گئی. صفیہ آپ سے تو میں نے سٹارٹ نہیں کیا تھا کہ ابھی نہیں باری آئی، وہ پچھلی کلاس کی بات ہوگی. چلو آپ ترجمہ کر دو صفیہ. جی، ولا اور نہیں، یا حضو رغبت دلاتا یا ابھارتا، اعلیٰ اوپر، تو عامل مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. وہ نہیں بالکل ٹھیک ابھارتا ہو گیا. یا دلاتا مسکین اور کو کھانا نہیں، کھلانے پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور نہیں وہ ابھارتا، یا کا بھی ترجمہ کرنا ہے نا. ہاں جی ہاں جی. اور نہیں ہوا کا ترجمہ بھی تو آئے گا نا. اور نہیں وہ ابھارتا، ابھارتا، رغبت دلاتا، اعلیٰ اوپر، تو عام کھانا کھلانا، المسکین مسکین کو. بالکل زبردست ہو گیا. نہیں وہ ابھارتا رغبت دلاتا مسکین کو کھانا. اب دیکھو ہم نے اینڈ سے ترجمہ شروع کیا نا. مسکین ہاں جی، کو کھانا کو کھلانے پر، کھانا کھلانے پر. کھلانے پر. تو اگر ہم رائٹ سے لیفٹ جائیں تو ہمارا ترجمہ بالکل غلط بنتا ہے. تو جب بھی کوئی نامکمل جملہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اینڈ سے بیکورڈ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی بھی رائٹ سے لیفٹ کی طرف نہیں جاتے بلکہ اینڈ سے رائٹ کی طرف آئیں گے، لیفٹ سے رائٹ آتے ہیں تو پھر صحیح ترجمہ بنتا ہے.
تو الحمدللہ یہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا. میم میرا ایک کوشچن تھا پلیز. جی ضرور. میم ہم نے اس کو متعلق فعل بنایا تو متعلق فعل علی طعام المسکین بنا علی سے نا. جی پورا یہ ایک ولا مرکب یحض. جاری بنا ہے نا یہ. میم لیکن یہ حرف عطف سے سٹارٹ ہوا واو سے تو یہ پھر پچھلے حروف کا معطوف علیہ ہوا. سوری معطوف. معطوف جی یہ تو جب ہم معطوف نے ہوا نا. سٹارٹ کیا ہے آپ نے دیکھو سب سے اوپر جب میں نے واو لکھا ہے تو اس کے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے معطوف، یعنی کہ جی یہ پورا میم جملہ معطوف بن رہا ہے. ٹھیک ہے واو کو میم. میں نے لکھا ہے حرف عطف اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے معطوف. کہ اب یہ جو پورا جملہ ہے جملہ فعلیہ، یہ اب اس جملہ فعلیہ کے ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ معطوف. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف بن رہا ہے. آپ کلیئر ہے؟ جی میم الحمدللہ. چلیں جی. تو یہ پیچھے ہمارا کیا تھا؟ ارأیت الذی، کیا دیکھا تو نے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ بالدینی روز بالدین، جزا. دین آخرت کے دن کو. اور پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے اس کے عمل کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ خصوصیات ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی. جی پہلا جملہ کیا ہے اس کے بعد؟ میم فذلک الذی یدعو الیتیم. جی تو پہلا جملہ یہ ہے کہ وہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یتیم کو بالکل ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو بالکل نہیں پوچھتے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں یا جاننے والے ہوں یا دوست ہوں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت زیادہ اس بات کے اوپر اہمیت دی کہ یتیم کی سرپرستی کرنے کے لیے، ان کے اخراجات کو، بیوہ اور یتیم کو یعنی کہ اس کا خیال کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، اس کا بہت ہی زیادہ اجر رکھ دیا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، کہ جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو بالکل ان کے خیال نہیں کرتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ان کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو یہ ترغیب کون دے گا؟ جو خود کھلانے والا ہوگا. میں اگر کھانا کھلاتی ہوں، میں کوئی عمل کرتی ہوں تو میں دوسروں کو بھی نصیحت کروں گی نا. دو آپشن ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ میں فائنینشلی اتنی سٹرونگ نہ ہوں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ میں کسی کو سپورٹ کر سکوں، تو میں دوسرے کو ترغیب دوں، ایسے لوگوں کو کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ میں ان لوگوں کو ترغیب دوں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ مسکین کو کھانا کھلائیں. اور دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود بھی کھلانے والی ہوں اور میں دوسروں کو بھی ترغیب دینے والی ہوں. لیکن یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسرے کو سمجھاتے سکھاتے ہیں. یہ دوسری نشانی بتا دی. ٹھیک ہے، اور ابھی آگے چلے گا، آگے کیا ہوگا پھر آگے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کتنی عجیب سی بات ہے نا.
پس بربادی ہے. مسلین، مسلی کون ہوتا ہے؟ یہ کرنے لگے جی میم نماز پانی والے، نماز کی پابندی کرنے والے. تو آپ کتنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا کہ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور جو کھانا نہ کھلاتے ہیں، نہ کھلانے کی غریب کو تلقین کرتے ہیں. ایک دم سے کتنی بڑی بات کر دی کہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے. جی میم. گھبرانے والی بات ہے نا، پریشان ہونے والی بات ہے. تو جی میم. یہاں پہ آپ دیکھو کہ یہ یہاں پہ دو ہی ورڈز ہیں. اس کو انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں کراؤں گی. یہ وہ جس طرح آخری کسی ڈرامے کی آخری قسط میں سسپینس چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ وہ میں نے اس لیے بولا ہے. ایک ہفتہ سوچیں کہ وہ کون سے نمازی ہیں جن کو اللہ نے بربادی کی. یہاں پہ آپ یہ دیکھو گے ف بھی آپ کو پتہ ہے شروع میں بھی آ گیا فضالی کا پس، تو یہاں پہ بھی ف آ گیا فویلن للمصلین، پس بربادی ہے. اب یہ جملہ کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کلثوم آپ نے نہیں بولنا. کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ کمل یونس آپ نے کوئی جواب دیا ہے؟ کمل آپ بتاؤ. جی بات جی. یہ جملہ کون سا ہے؟ جملے کی کون سی قسم ہے؟ اسمیہ اسمیہ ہے. دیکھو یہ ویلون کیا لفظ ہے؟ اس میں جی تنوین کے اور ساتھ آ رہا ہے تو اس میں ہو گیا نا. اور اس سے اگلا لفظ کیا ہے؟ جی ایک سیکنڈ جی. للمصلین نمازیوں کے لیے، جی وہ بھی اسم ہی ہے. یعنی کہ دونوں لفظ اس میں ہیں ہی دو لفظ، اور دونوں لفظ اس میں. جی تو اس کا مطلب ہے یہ جی فعلیہ جملہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس جی پوری آیت میں صرف آیت نمبر 4 میں دو ہی ورڈز ہیں نا، دونوں اسم ہے. اس کا جی مطلب ہے یہ جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے. جی اب اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو جی جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. اس کا مبتدا مطلب ہے ایک مبتدا اور ایک خبر ہے. اب جو اگلا لفظ جی ہے مسلین، اس کے پیچھے کیا اٹیچڈ ہے؟ حرف جر ہے. تو جر اور مجرور مل کے کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری بن اب یہ رہی ہے. مرکب جاری ہے، تو مرکب جاری کیا مبتدا یا خبر بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ متعلق خبر بنے گا. متعلق خبر. تو اس کا مطلب ہوا کہ جی اس میں اب ویلون جو ہے یا تو یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. جی جی تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا. خبر بہت جی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معذوف ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک جی ہے. جی جی بہت ساری ہمیں جملے ملیں گے جس میں خبر نہیں ہوگی، وہ معذوف ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، ہڈن ہوگی. تو ہم پھر اس جملے میں جو جار مجرور ہوتا ہے اسی کو خبر کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی قائم مقام خبر. یعنی کہ خبر ہے نہیں لیکن خبر کی جگہ پہ آ گئی. ٹھیک ہے. جی تو ہم اس کو کیا جی کہہ دیتے ہیں؟ جار مجرور کو قائم مقام خبر. تو یہ قائم جی مقام خبر تو بن سکتی ہے لیکن کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتی مرکب جاری. جی تو اس کا مطلب ہوا ویلن جی مبتدا ہو گیا جی اور للمصلین اس کی خبر ہو گئی. یا ہم اس کو متعلق اسم بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ جو خبر ہے وہ معذوف ہے. اس کو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خبر صحیح معذوف ہے اور یہ متعلق خبر ہے، اور یہ بھی کہہ صحیح. سکتے ہو کہ جی یہ قائم مقام خبر ہے. یعنی کہ خبر معذوف ہے تو اس کو آپ متعلق خبر کو ہم قائم مقام کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. دونوں طرح سے اس کو لکھا جا جی سکتا ہے. کچھ لوگ ویسے لکھتے ہیں، کچھ ویسے لکھتے صحیح. ہیں. اب اگر ویل مبتدا ہے تو ہم نے مبتدا کے کچھ اصول سیکھے تھے. کیا کیا اصول ہیں؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ جی مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور حالت وہ کیا ہے، حالت رفع میں، سوری حالت رفع میں ہوتا ہے، اور معرفہ ہوتا ہے. معرفہ. تو یہاں یہ معرفہ ہے. نہیں، یہ تو نکرہ اسم آ رہا ہے.
تو نکرہ کیوں آ گیا؟ مبتدا کبھی بھی نکرہ نہیں ہوتا، ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں نکرہ کیوں آ گیا؟ کس کو کسی اور کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ جی بیٹا. ٹیچر ویلون جو ہے یہ اس میں علم ہے نا، ایک جہنم کا نام ہے، اس وجہ سے. جی اس کی دو ایکسپلینیشنز ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا نام ہے، اور نام جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں، جس طرح محمدن، احمدن ہم کہتے ہیں نا، تنوین ہی آتی ہے نا، محمد تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. تو یا تو اس کو اگر ہم جہنم کے نام کے طور پہ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک جہنم کا نام ہے، معرفہ، اس لیے یہ آلریڈی معرفہ ہے، اس لیے ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں. ال تو ہم تب لگاتے ہیں نا عام اسم کو خاص کرنا ہو، معرفہ سے پہلے تو ال نہیں لگتا. نادیہ یا محمد یا احمد سے پہلے ال تو نہیں لگاتے، وہ تو آلریڈی معرفہ ہے. کسی عام اسم کو خاص کرنا ہو تو ال لگتا ہے. ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عرب میں جب بھی کسی کو دعا یا بد دعا دی جائے تو اس کو ہمیشہ، چاہے وہ مبتدا بھی ہو، اس کو ہمیشہ تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایک بد دعا بھی ہو سکتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں اللہ کرے تو غارت ہو جا، ایسے ہوتا ہے نا، تو برباد ہو جا. تو اللہ تعالی نے ایک بد دعا دی ہے نمازیوں کو، تو اگر یہ بد دعا ہے تو عرب کے کلچر میں ہے کہ بد دعا کو ہمیشہ نکرہ بولتے ہیں. اور دوسری اس کی آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، تو اگر یہ نام ہے تو آلریڈی معرفہ ہے، پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ال لگانے کی. تو دونوں صورتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ دونوں آپشنز درست ہیں. باقی بچوں کو بھی سمجھ آ گئی؟ دو ریزنز، اگر کوئی دعا یا بد دعائی کلمات ہوں ان کو ہمیشہ نکرہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی توجہ، مثلا میں کہتی ہوں کہ جی اس بچے، عام انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ایک بندہ الٹا کھڑا ہو جائے کہیں پہ تو ایک دم مڑ کے سب دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ توجہ اپنی طرف کھینچ لے گا نا کہ وہ کچھ آڈ کر رہے. ایک نارمل کپڑوں میں 20 لوگ پھر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھے گا. ایک کسی نے بڑے ویئرڈ قسم کا میک اپ کیا یا ویئرڈ قسم کے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو سب کی توجہ اپنی طرف لے گا کہ نہیں؟ ایک دم لوگ مڑ کے اس کو دوبارہ دیکھیں گے. ایک نظر پڑی تو ایک دم پھر گھوم کے دیکھیں گے. تو کچھ بھی مختلف جب اپنی روٹین سے ہوا ہو تو وہ چیز اپنی طرف توجہ کھینچتی ہے. تو دعا یا بد دعا کے لیے قرآن مجید میں ہمیشہ، اب کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اب اس نے اپنی طرف توجہ کھینچ لی کہ کیوں اس کو نکرہ کیا، یہ تو ہمیں معرفہ ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ بد دعا دی جا رہی ہے. اس سے آپ کو یہ پتا چلا کہ بد دعا یا دعا ہے، دعائیہ کلمہ ہے. تو اب ویلن کا مطلب ہوتا ہے بربادی، تو یہ دعا تو نہیں ہو سکتی نا، تو اس کا مطلب ہے بد دعا ہے، نمازیوں کو بد دعا دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں اگلے اپنے جملے کے ساتھ کریں گے، لیکن میں نے کہا ایک تھوڑا سا جنرل آئیڈیا دے دوں تاکہ اگلی دفعہ زیادہ جلدی سے ہو جائے گا. یہ جزاک اللہ خیراً کثیراً. فائل بنے گا مسلینا، صرف مسلینا اسم الفاعل ہی ہوگا نا؟ بالکل، ابھی جس طرح ہم نے پڑھا کہ یہ بالکل وہی آ گیا نا، مسلینا کہ میم پیش منہ جب بھی آتا ہے وہ مزید، اب یہ ثلاثی مجرد کا نہیں ہے، مزید فی کا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے. یعنی اس کا تعلق، اس اسم کا تعلق مزید فی گروپ سے ہے. اور نمبر 2 کہ یہ جو ہے عین مزید کلمہ فی پر میں، زبر ہے اس لیے اب اس کی جو عین کلمہ لام ہے وہ زیر والا ہے، تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ پھر یہ فائل ہوا، فاعل فاعل ہوا، والا سمجھے تھا نا؟ یعنی کہ نماز پڑھنے والا، یہ مطلب ہوگا نا، نماز پڑھوانے والا تو نہیں ہوگا نا. پڑھنے والا کس کے لیے فاعل. بربادی ہے؟ نماز پڑھنے والے کی لیے بربادی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک تو ٹھیک ہے. یہ اس کا، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ خیر نصیب.
اور اب اس کے اوپر جو شدہ ہے، اب یہ مزید فی ہے تو مزید فی کی کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے تھی نا، جی تو اس میں کیا نشانی ہے؟ اس میں لام 2 دفعہ ہے، سواد لام لام. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مزید فی کی کیا نشانی ہے؟ لام 2 دفعہ مزید فی کی نشانی ہوتی ہے؟ میم شدہ ہے عین کلمے پہ. بالکل، یہ باب تفعیل سے ہے، یہ جو شدہ ہے یہ مزید فی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ نماز کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سواد لام سواد لام واو. بالکل، آپ کہتے ہو نا صلوات، لفظ آتا ہے نا جی میم. نماز میں صلوات، سواد یا لام سلو اس کی روٹ ورڈ ہے سلو. صاد لام واو، ٹھیک ہے؟ جی اور میم. واو سلو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ بھی ایک قاعدہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ دو ووولز ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یہ میں نے بہت دفعہ پڑھایا ہوا جی ہے. میم. جب بھی دو ووولز ایک ساتھ آتے ہیں ہمیشہ مادے والے ووول کو گرا دیا جاتا ہے. تو کیونکہ آگے یا نون کا پھر یا آ گیا، دو ووولز ایک ساتھ ہو گئے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے واؤ کو گرا دیا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جی انشاءاللہ جی یہ میم. ریپیٹ کریں گے اگلی کلاس میں بھی. آج کے لیے انشاءاللہ. اتنا ہی. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ میں اس کو اینڈ کر رہی ہوں. جی سوال ہے کسی کا کوئی؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.